السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اول المسلمین، سب سے پہلا فرمانبردار مسلمان. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو بات سنیں اور فوراً عمل کریں. تو آپ نے مجھے بریفنگ دینی تھی کہ جو ہوم ورک دیا گیا تھا اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ الحمدللہ استاذہ، سب کلاسز کی طرف سے جو آیا اس میں ایسا تھا کہ 80% تقریباً منفی رویے لوگوں کی نظر آئے، اور اس میں 20% جو ہے وہ مثبت رویہ تھا. اور اس میں بھی ایک کامن باتیں تھیں، جیسے خواتین کا جو پہلا فوری ری ایکشن تھا وہ یہ تھا کہ میرا اور میرے بچوں کا کیا ہوگا، اور ہمیں کس کے سہارے چھوڑ گئے. اور کچھ جملے تو ایسے تھے جو شرکیہ بھی تھے. خود یہ جملہ جو ہے یہ بھی کوئی صحیح جملہ نہیں کہ مجھے کس کے سہارے چھوڑ گئے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سہارا ہمیشہ کے لیے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا، اور وہی اصل سہارا ہے. لیکن وہ سہارا کس کے لیے ہوتا ہے؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا. جب انسان باقی سب کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو وہ سہارا ملتا ہے جو پھر کبھی نہیں ٹوٹتا. اور کافی تو غلط قسم کے جملے بھی بولے گئے، جس میں مثلاً اللہ کو میرا ہی گھر ملا تھا ڈاکہ ڈالنے کے لیے، یا مجھ پہ ہی ایسی آفت کیوں آئی، اس طرح کے، اور مجھے مشکلات میں ڈال کے خود قبر میں چلے گئے، اب ہمارا کیا بنے گا پیچھے سے. اور خوف اور غم کی کیفیت ایسی تھی کہ نہ بچوں کا ہوش رہا نہ خود کا، کہ وہ 2 سال تک کمرے کے اندر بند رہی اور کسی بھی چیز کا انہیں ہوش نہیں تھا. پسند ناپسند ہر چیز جو ہے وہ ختم ہو چکی تھی. اور یہ ذہن میں تھا کہ میں تنہا رہ گئی ہوں، رونا دھونا، مستقبل کی بہت شدید پریشانی تھی. اور یہ سوچتی تھی خواتین کے بچوں کا بنے گا کیا نا. اور ہمارے سر کی چادر چھن گئی، بچوں کا سایہ چھن گیا، مجھے دھوپ میں چھوڑ گئے، اس طرح کی بہت زیادہ باتیں تھی. ٹھیک ہے، اسٹوڈینٹس میں سے کوئی بولنا چاہے گا؟ جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ابھی کچھ عرصے پہلے، آلموسٹ 3-4 مہینے پہلے میرے نانا کا انتقال ہوا. ان واز ویری سڈن ڈیتھ. ایک دم سے نماز پڑھتے ہوئے ان کے سجدے میں انتقال ہو گیا، اور ان کی ڈیتھ کو ہمارے لیے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل کام تھا. اور میں سوچ رہی تھی آن دا وے ٹو لاہور، میں سوچ رہی تھی کہ میری نانی کی کیا حالت ہوگی. ان میں نے ریڈ، اور جب میں ان سے ملی ان کی صرف ایک ہی سینٹینس تھا کہ اللہ کی رضا میں راضی، اللہ کی رضا میں راضی. اور وہ سب سے زیادہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ نانا از نو مور. وہ اتنی ساری ڈیتھ تھی اساتذہ کہ اس ڈیتھ کی وجہ سے 2 ہارٹ اٹیکس ہوئے، کیونکہ وہ کسی سے برداشت ہی نہیں ہوئی کہ وہ ایک دم سے ہنستے مسکراتے ان لوگوں کو چھوڑ کے چلے گئے. میری ماں کو ہوش نہیں آ رہا تھا، مطلب سب لوگ اتنا ڈس اپوائنٹ اور عجیب سے ہو گئے تھے. لیکن میری نانی کی وجہ سے، میرے سارے ماموں، میری خالہ، ان کی وجہ سے حوصلہ نانی کو دیکھ کے پکڑا. اگر میری نانی بھی حوصلہ کھو جاتی تو شاید میرے ماموں کا بہت زیادہ ہو جاتا. اور دا مومنٹ آئی واز لیونگ لاہور پنڈی کے لیے واپس، تو میرے منہ کے ہچکیاں نکلنے لگی رونے کی وجہ سے. تو کہتے نہیں، آنسو پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے، لیکن آواز ہم نے منہ سے نہیں نکالنی. جو ہو گیا اللہ تعالیٰ کی رضا براضی رہے ہم، اور وہ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. اس میں بہت بڑی بہتری ہوگی ان کے لیے کہ چلتے ہاتھ پاؤں چلے گئے. ماشاءاللہ. ایک اور بات بہت اہم ہے اس واقعے میں کہ اتنی اچھی ڈیتھ کہ سجدے کی حالت میں، یعنی یہ ایک بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ کوئی شخص اللہ کے قریب ترین ہو کر فوت ہو. اور اس پر تو سب کو رشک کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ مرنا تو ہر ایک نے ہے، لیکن حسن خاتمہ جو ہے یہ انسان کے لیے بہت خوش قسمتی کی بات ہے. بہرحال ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. لیکن اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ایک اچھی خاتون، ایک نیک مومن خاتون کی وجہ سے باقی خاندان کے لیے بھی کتنا زبردست سبق تھا. لیکن افسوس یہ کہ اچھے اور نیک لوگ جو ہیں وہ بہت کم نظر آتے، اور لوگ ان کی نیکی سے سبق نہیں سیکھتے، باقی ماحول کا اثر زیادہ نظر آتا ہے. جی. السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. پچھلے تقریباً 5 to 6 months پہلے میرے خالو کی ڈیتھ ہوئی. میرے سسر بھی وہ لگتے تھے.
تو جو میں نے ریئیکشن نوٹس کیا اپنی خالہ کا تو وہ تھوڑا نیگیٹو تھا، اور جو پورے ہمارے گھر کا تھا. ان کی ڈیتھ اس طریقے سے ہوئی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک حالت میں ہاسپٹل گئے تو ایک دم سے کچھ ایسا ہارٹ اسٹروک ہوا کہ کچھ ایسا کہ وہ ایک دم سے ان کی ڈیتھ ہوگی، کہ اچانک ہی ہوا یہ سب کچھ. تو بعد میں جو چیز میں نے نوٹس کی کہ گھر والے بھی اور میری ساس بھی یہی کہہ رہی تھی کہ ڈاکٹرز کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، اگر ہم ان کو نہ لے کے جاتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. اور ڈیتھ کے بعد ان کے جو عدت کا عرصہ تھا اس میں بھی کافی اسی طریقے سے نیگیٹو جملے میں نے ان کے نوٹس کیے، اور بار بار یہی کہ وہ ہوتے تھے تو یہ یوں اس طرح سے ہو جاتا تھا، اب کچھ بھی نہیں مینیج ہو رہا، پتہ نہیں سب کیسے ہوگا، مطلب اس طرح کی ریئیکشن. مجھے تو اوور آل جو نظر آتا وہ یہ کہ عقیدے کی خرابی، جی ایمان کی کمی ہے. اگر ایمان مضبوط ہو تو باقی سارے کام تبھی آسان ہو سکتے ہیں. مثبت رویہ تھا نا جن کا، تو ان کا یہی نظر آ رہا تھا کہ الحمدللہ بعض لوگ تھے کہ جیسے موت کی خبر ملی تو انہوں نے نماز پڑھی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، تو ان کا کسی نہ کسی طریقے سے قرآن سے تعلق تھا. بالکل. تو قرآن ایک سورس آف انرجی ہے، اگر انسان اپنا رابطہ استوار رکھے تو انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور اس کو رہنمائی اور روشنی ملتی رہتی ہے زندگی کے مشکل حالات میں. چلیے آگے چلتے ہیں ہم انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب کسی خاتون کا شوہر فوت ہو جاتا ہے تو اس کی عدت شروع ہوتی ہے. تو آج ہم بیوہ کی عدت کے بارے میں پڑھیں گے. عدت کیا ہے؟ عدت کا لغوی معنی شمار یا گنتی کرنا ہے، گننا، عدد سے ہے یہ لفظ. شرعی اصطلاح میں وہ عرصہ جس میں کسی مسلمان عورت کو خاوند کی وفات کے بعد اپنے نفس کو دوسرے نکاح سے روکے رکھنے کا حکم ہے. تو بنیادی طور پر کیا ہے یہ؟ خود کو نکاح سے روکے رکھنا ایک مخصوص عرصے میں. عدت کی مدت کتنی ہے؟ بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے ہجری کیلنڈر کے مطابق. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا. اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن تک انتظار کریں. 4 ماہ اور 10 دن. عدت کے لیے 4 ماہ 10 دن کا حساب اسلامی کیلنڈر کے مطابق ہوگا. مثلاً 5 جمادی الثانی کو شوہر کی وفات ہوئی ہے تو 5 شوال تک 4 ماہ اور اوپر 10 دن یعنی 15 شوال تک بیوہ کی عدت پوری ہوگی. اب 16 شوال کو وہ عدت سے نکل آئی یعنی عدت ختم ہو گئی. 4 مہینوں میں چاند 29 دنوں کا یا 30 دنوں کا بھی ہو سکتا ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. بیوہ اگر حاملہ ہو تو عدت کا عرصہ وضع حمل تک ہے، یعنی جب تک بچہ پیدا ہو جائے، خواہ وہ اس 4 ماہ 10 دن سے پہلے فارغ ہو یا اس سے کئی ماہ بعد، مثلا 9 ماہ بعد، تو اس کی عدت جو ہے وہ 9 مہینے ہو جائے گی. قرآن مجید سورۃ الطلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور وہ عورتیں جو حاملہ ہوں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا کر لیں. أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اپنا حمل رکھ دیں. سبیہ بنت حارث رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ وہ سعد بن خولہ رضی اللہ عنہما کی وفات کے کچھ ہی دن کے بعد، یہ اصل میں سعد بن خولہ کے نکاح میں تھی. سبیحہ نہیں ہے، عین کے ساتھ ہے یہ. تو حجۃ الوداع میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی نساد کی، اور اس وقت تو حمل سے تھی. تو کہتی ہیں کہ چند دن بعد ہی ان کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا. نفاس کے دن جب وہ گزار چکی تو نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے انہوں نے اچھے کپڑے پہنے. اس وقت بنو عبد الدار کے ایک صحابی ابو السنابل بن بعکک رضی اللہ عنہ ان کے یہاں گئے اور ان سے کہا میرا خیال ہے کہ تم نے نکاح کا پیغام بھیجنے والوں کے لیے یہ زینت کی ہے، کیا نکاح کرنے کا خیال ہے؟ لیکن اللہ کی قسم جب تک 4 مہینے اور 10 دن نہ گزر جائیں تم نکاح کے قابل نہیں ہو سکتی. سبیہ کہتی ہے کہ جب ابو سنابل نے مجھ سے یہ بات کہی، یعنی کہ تم بچہ پیدا بھی ہو گیا اور پھر بھی 4 مہینے 10 دن عدت کرو گی، تو میں نے شام ہوتے ہی کپڑے پہنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے بارے میں نے آپ سے مسئلہ معلوم کیا. آپ نے مجھ سے فرمایا کہ میں بچہ پیدا ہونے کے بعد عدت سے نکل چکی ہوں اور اگر میں چاہوں تو نکاح کر سکتی ہوں. تو اس سے واضح ہو گیا کہ ویسے عدت 4 مہینے چاہے کوئی بوڑھی عورت ہو یا جوان ہو، لیکن اگر حاملہ ہو تو وضع حمل کے بعد وہ عدت سے باہر آئے گی. سوگ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں، البتہ اپنے خاوند کی وفات پر 4 ماہ 10 دن سوگ کرے گی، یعنی اس عدت میں 4 ماہ 10 دن سوگ ہی کی حالت ہوگی اس کی، یعنی اس میں اچھے کپڑے نہیں پہنے گی یا زیب و زینت سے پرہیز کرے گی، جس کی آگے تفصیل آ رہی ہے، زینت سے پرہیز۔ عدت گزارنے والی بیوہ دوران عدت کسی قسم کا بناؤ سنگھار اور زیب و زینت نہیں کرے گی، نیز وہ خوبصورت اور شوخ رنگوں کا لباس نہیں پہنے گی، مہندی، سرما سے لے کر ہر قسم کا میک اپ اس کے لیے ممنوع ہوگا، اسی طرح نہ وہ خوشبو لگائے گی اور نہ زیورات سے سجے گی۔ تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ بیوہ عورت کے لیے عدت ہے جس میں زیور، کپڑا اور خوشبو وغیرہ اور خوبصورت اور زینت کی چیزیں اس کے لیے منع ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کیا بوڑھی عورت کے لیے بھی عدت ہے؟ عدت سب کے لیے ہے، بعض بوڑھی خواتین سونے کی چوڑیاں وغیرہ پہنے ہوتی ہیں یا اور اسی طرح کے زیب و زینت اختیار کیے ہوتے ہیں، تو ان کو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دوران عدت عورت کو زینت اختیار کرنے کی قطعاً اجازت نہیں۔ ام عطیہ کہتی ہے کہ ہمیں کسی میت پر 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے سے منع کیا جاتا تھا، لیکن شوہر کی موت پر 4 مہینے 10 دن کے سوگ کا حکم تھا۔ ان دنوں میں ہم نہ سرما لگاتی، نہ خوشبو، اور عصب، یمن کی بنی ہوئی ایک چادر جو رنگین بھی ہوتی تھی، اس کے علاوہ کوئی رنگین کپڑا ہم استعمال نہیں کرتی تھی، اور ہمیں عدت کے دنوں میں حیض کے غسل کے بعد کست اصفار استعمال کرنے کی اجازت تھی، یعنی حیض کی جو بلڈ ہے اس کی اسمیل دور کرنے کے لیے بس یہ ایک جڑی بوٹی ہے، یہ لگانے کی اجازت تھی، ادروائز کچھ اور میک اپ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ تیل وغیرہ لگا سکتے ہیں حسب ضرورت، لیکن سرما اور خوشبو وغیرہ منع ہے، اور بہت شوخ کپڑے بھی منع ہے۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میری بیٹی کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کی آنکھوں میں تکلیف ہے، تو کیا وہ سرما لگا سکتی ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ 2-3 مرتبہ پوچھنے پر بھی آپ ہر مرتبہ یہ فرماتے تھے کہ نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شرعی عدت 4 مہینے اور 10 دن ہی کی تو ہے، یعنی بیماری کے لیے کوئی ایسی دوا استعمال کی جا سکتی ہے کہ جس سے زینت نہ ہو، لیکن سرمے کو بطور دوا بھی استعمال نہ کیا جائے، یہ مطلب ہے۔ پھر زیور پہننے کی ممانعت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے وہ عصفر یعنی زعفران کے کپڑے نہ پہنے، نہ زیور استعمال کرے، یعنی حدیث میں واضح طور پر ممانعت ہے، نہ مہندی لگائے نہ سرما لگائے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بہت ریجڈ ہے اسلام اور اتنی ممانعت ہے بیوہ کے لیے، لیکن اگر ایک بات سب کو یاد رہے کہ اس میں جو حکمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اسی وجہ سے اس نے عورت کے لیے قانون بنایا اور عورت کے فائدے ہی کے لیے بنایا ہے، اور اس کو بہت سی مشکلات سے بچانے کے لیے، تو جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ عظیم الشان کامیابی پائے گا۔ جب کبھی قرآن مجید کی کوئی آیت یا کسی حکم پر عمل کرنے میں سستی یا کوتاہی ہونے لگے، یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات مشکل لگے کہ ہائے اس پر کیسے عمل کریں جبکہ حکم واضح اور صاف موجود ہو، تو یہ آیت پڑھ لیا کریں کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور پھر وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ وہ عظیم شان کامیابی پائے گا۔ لیکن اصل چیز جو سمجھانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ کوئی حکم مشکل بھی لگے، ناگوار بھی ہو، تب بھی اس بات کو کبھی بھی نہ بھولیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی ہمیں حکم دیا، جو براہ راست قرآن مجید میں دیا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سنت میں ہمیں کوئی بات سکھائی گئی ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے، چاہے ہمارا دل نہ بھی چاہتا ہو، ہمارے نفس پر بھاری بھی ہو، یا اس کی بظاہر حکمت سمجھ نہ بھی آتی ہو، تو بھی اس کے کرنے میں عظیم شان کامیابی، فوزاً عظیمہ کی بشارت دی گئی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے دین میں کتنی خیر اور کتنی بھلائی ہے کہ کلیئر گائیڈ لائنز، انسٹرکشنز دینے کے بعد ہمیں انعام بھی بتایا گیا، موٹیویشن بھی دی گئی، صرف حکم نہیں دیے گئے بلکہ کرنے والوں کے لیے اجر کی بشارت دی گئی۔ تو آپ میں سے کوئی اس پر بات کرنا چاہے گا کہ اس آیت کو پڑھتے ہی اپنی کون سی ایسی بات یاد آئی جو ابھی تک آپ سنت کے خلاف کر رہی ہیں؟ وہ شروع میں جو چیک لسٹ آپ کو دی گئی تھی
اس میں سے کون سی چیز ہے کہ جس کا حکم واضح پتہ ہے آپ کو اور پھر بھی آپ نہیں کر پا رہے؟ تو آپ انشاءاللہ وہ اس آیت کو سننے کے بعد یا اس حکم کا پتہ چلنے کے بعد ضرور کریں گی. کوئی شیئر کرے گا؟ میں ابھی تک نا رات کے وہ سونے کی دعا نہیں پڑھی جاتی ہے صبح اٹھتے بھی. کل میں پتے سے تسبیح کرتی تھی. یہ ایک چیز ہے جو میں سے نہیں ہوتا. چلو میں تمہیں وہ حدیث سناتی ہوں. رات سونے کی دعا پڑھنے کا فائدہ کتنا بڑا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. ٹھیک ہے. عن ابی امارۃ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا فلان اذا اویت الى فراشک فقل اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت فإنك إن مت من ليلتك مت على الفطرة وإن أصبحت أصبت خيرا متفق علیہ. حضرت براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو کہو اے اللہ میں نے اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا, میں نے اپنا چہرہ بھی تیری طرف متوجہ کر لیا, اپنے سارے معاملات تیرے حوالے کر دیے, میں نے اپنی پیٹھ کو تیری طرف جھکا دیا تیری رغبت کرتے ہوئے اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہوئے. تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں اور نہ کوئی نجات کی جگہ. میں تیری نازل کردہ کتاب پر ایمان لے آیا اور تیرے نبی مرسل کو تسلیم کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس رات تو فوت ہو جائے تو تیرا فوت ہونا فطرت پر ہوگا یعنی اسلام پر ہوگا, اور اگر صبح کو پا لیا تو بھلائی کو پالے گا یا بھلائی کو پہنچا. وَإِنْ أَصْبَحْتَ أَصَبْتَ خَيْرًا, اگر تو نے صبح کی تو تمہیں خیر ملے گی. آپ دیکھیے کتنی خوبصورت دعا ہے, لیکن عام طور پر ہم صرف دعا پڑھ لیتے ہیں اور اس کے آگے پیچھے سے بھول جاتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ اگر ہم یہ دعا رات کو پڑھ کر سوئیں گے تو جو ہم صبح کریں گے اس میں ہمیں بھلائی نصیب ہوگی. کیا پھر بھی نہیں پڑھیں گے؟ انشاءاللہ. تو ہم سب چاہتے ہیں نا ہماری صبح بخیر ہو. ہم دوسروں کو صبح بخیر کے کہنے میں تو بڑا فخر محسوس کرتے ہیں, صبح بخیر, لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح بخیر کا نسخہ بتایا ہے وہ ہمیں یاد نہیں رہتا. تو آپ سب کو صبح بخیر اس دعا کے برکت سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. فاز فوزا عظیما. تو ہم بات بیوہ کی کر رہے تھے کہ بیوہ خاتون جو ہیں ان کی عدت میں جو پابندیاں لگائی گئی ہیں, بعض لوگوں کو وہ پابندیاں بڑی ناگوار ہوتی اور ان کو ان کی حکمت سمجھ نہیں آتی, اور کچھ لوگوں نے تو خود ساختہ طریقے نکالے ہیں ان پابندیوں سے نکلنے کے. کسی نے مجھے ایک دفعہ بتایا کہ ان کے ہاں عدت ختم کر دیتے ہیں, بیوہ 14 قدم شاید گھر سے باہر نکال کے تو الٹے پاؤں واپس آتی ہے تو اس سے اس کی عدت ختم ہو جاتی ہے. تو اس قسم کے توہمات وغیرہ سے بھی لوگ اپنی مرضی سے یا منمانے طریقے سے عدت کی پابندیوں سے نکل آتے ہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جانے میں ہی بھلائی ہے. کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا وہ قرآن میں تو ہے لیکن حدیث میں تو نہیں آیا, پھر حدیث پر کیسے عمل کریں؟ تو قرآن میں ہو یا حدیث میں ہو, اگر حدیث صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا ضروری ہے, تو کامیابی کے لیے ضروری ہے. اگر چاہتے ہیں کامیابی تو کر لیجئے, ادروائز آپ کی مرضی. بہرحال پھر اس کے بعد باہر نکلنے سے پرہیز. عدت کے دوران اپنے گھر سے باہر نہیں جانا چاہیے, البتہ نہایت ضروری کام سے اگر جانا پڑے جس کے ضروری ہونے کا تعین تقوی کی بنا پر عورت خود کر سکتی ہے تو وہ جا سکتی ہے. یعنی کوئی ایسا شدید ضروری کام جو وہ سمجھتی کہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا, اور پھر رات وہ اسی گھر میں آ کے گزارے گی جہاں خاوند کی وفات کے وقت تھی, الا یہ کہ وہ کسی دوسرے ملک میں ہے جہاں بالکل تنہا رہ گئی ہے یا کوئی اس کے پاس اور رہنے والا نہیں, اور تنہا رہنا اس کے لیے نقصان دہ ہے یا کسی بھی اعتبار سے درست نہیں. تو ایسی صورت میں وہ کسی ایک جگہ اپنا پھر ٹھکانہ بنا لے, ورنہ افضل یہی ہے کہ اسی گھر میں رہے جہاں شوہر کے ساتھ رہ رہی تھی. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بعض احادیث اور بعض روایات جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عدت میں عورت اگر کوئی عبادت کا فعل بھی کر رہی ہے تو بھی اس سے پرہیز کرنا چاہیے. مثلا حضرت عمر بن خطاب بیدا کے مقام سے ان خواتین کو واپس لوٹا دیتے
جو اپنے شوہروں کی وفات کی وجہ سے عدت میں ہوتی، وہ انہیں حج کرنے سے روکتے تھے. وہ کہتے تھے عدت پوری ہو جائے تو پھر حج کریں، کیونکہ حج میں ایک بڑا سفر ہے، طویل سفر ہے، اور اس میں پھر یہ کہ نہیں نکلنا چاہیے عورت کو. لیکن اگر کسی شدید ضرورت کے تحت عورت نکل بھی رہی ہے تو وہ عدت کی دوسری شرائط کی پابندی نبھائے، یعنی زیب و زینت نہ کرے اور شام سے پہلے گھر واپس آ جائے. ایک اور حدیث ہے فریہ بنت مالک بن سنان رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، اور یہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی بہن ہے. یہ بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کہ آپ سے اجازت لے کر اپنے خاندان بنی خدرہ میں چلی جاؤں. خدری جو ہے نا اس سے، کیونکہ میرا شوہر اپنے ان غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو بھاگ گئے تھے. وہ مقام قدوم کے اطراف میں تھے کہ میرے شوہر نے ان کو جا لیا، مگر انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا. چنانچہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لینے کے لیے آئی تھی کہ وہ مجھے اپنے اہل میں لوٹ جانے کی اجازت دیں، یعنی میکے چلی جائیں، کیونکہ اس نے مجھے اپنے مملوکہ مکان میں نہیں چھوڑا تھا اور نہ ہی کوئی خرچ بچا گیا تھا. وہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر پہلے تو اجازت دے دی، پھر میں آپ کے پاس سے نکلی، حتیٰ کہ جب میں حجرے یا مسجد نبوی میں تھی تو آپ نے مجھے بلوایا، فرمایا تم نے کیا کہا ہے؟ تو میں نے اپنا قصہ یعنی شوہر کا واقعہ دوبارہ دہرایا. کیا واقعہ تھا؟ کہ میرا شوہر اپنے غلاموں کی تلاش میں گیا تھا جو بھاگ گئے تھے، اور وہ ایک خاص جگہ پر تھے جہاں شوہر نے ان کو پکڑا تو انہوں نے قتل کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے شوہر کے مکان میں ہی اقامت رکھو حتیٰ کہ کتاب اللہ کی بیان کی مدت پوری ہو جائے. کہتی ہیں پھر میں نے اسی مکان میں اپنی عدت پوری کی، یعنی 4 ماہ 10 دن. مثلاً کوئی کسی دوسرے شہر میں پوسٹنگ ہے، بچے ہیں، گھر ہے، تو بھی عورت کو ایک دم نہیں گھر چھوڑنا چاہیے، اسی میں ہی اپنی عدت گزارے. اور اس میں مناسب صورت یہی ہے کہ خاندان کے دوسرے افراد اس کے پاس آ کر رہا کریں باری باری، کیونکہ عورت کے لیے شوہر کا جانا ایک بہت بڑا جذباتی صدمہ ہوتا ہے، ایک بہت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. اور اس میں اگر اس کا گھر بھی چھوٹ جائے اور بچوں کی روٹین بھی ڈسٹرب ہو جائے تو بیسیکلی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورت کی سہولت کے لیے، اس کو ایک پروٹیکشن دینے کے لیے یہ سسٹم رکھا ہے. ایک اور روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت شدید ضرورت ہو تو عورت ضرورتاً پھر گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت نہ ہو تو پھر قطعاً نہیں نکلنا چاہیے. جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ میری خالہ کو طلاق دی گئی، انہوں نے اپنی کھجوروں کو کاٹنا چاہا تو اسے ایک آدمی نے ان کو نکلنے سے ڈانٹا. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی تو آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم اپنی کھجور کاٹو، کیونکہ ہو سکتا ہے تم صدقہ یا کوئی اور نیکی کا کام کرو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی عورت ایسا کام کرتی ہے کہ جس میں خلل آ سکتا ہے اور وہ دوسرے کے فائدے کا بھی ہے، تو طلاق کی جو عدت ہے اس میں وہ ایسی شدید ضرورت کے تحت نکل سکتی. کیونکہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بچوں کا خرچہ پورا کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، کوئی اور رشتہ دار عزیز نہیں ہوتا جو نان نفقہ دے سکے. اسی طرح بعض اور مسائل بھی ہو سکتے ہیں، مثلا بینک جانا پڑتا ہے یا کورٹ میں جانا پڑتا ہے یا ہاسپٹل میں جانا پڑتا ہے جس میں جائے بغیر چارہ نہیں. تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ جا کر رات تک واپس آ جائے. بعض اوقات بچوں کے لیے روز کا کھانا لانا کرنا، بریڈ اینڈ بٹر کا بندوبست کرنا، یہ پھر عورت کی مجبوریوں میں سے ہوتا ہے. اور خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں کوئی رشتہ دار نہیں، عزیز نہیں، کوئی مسلمان نیبرز نہیں، کوئی بھی تعاون کرنے والا نہیں، بالکل انڈیپینڈنٹلی رہ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں پھر وہ بوقت ضرورت اپنے حجاب میں خاموشی سے جائے اور کام کر کے واپس آ جائے.